بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم و معزز طلباء، انسان نہایت عاجز اور کمزور ہے، اور اس دنیا میں اللہ رب العزت کے اللہ پاک کی مخلوق میں انبیاء کرام ایسی بزرگ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ پاک نے معصوم بنایا ہے، معصوم عن الخطا ہے. انبیاء کی اللہ پاک گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں، اور انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس جیسی برگزیدہ ہستیاں یہ محفوظ ہوتی ہے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرما لیتے ہیں. لیکن جو عام بندے ہیں، عام انسان ہیں، ہم اور آپ کی طرح، ہمارے اعمال دونوں طرح ہوتے ہیں، ملے جلے ہوتے ہیں. عام انسانوں سے گناہ بھی ہوتے ہیں، خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، نیک اعمال بھی ہوتے ہیں، اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں. اللہ پاک کی رضامندی والے اعمال بھی ہوتے ہیں، اللہ پاک کی ناراضگی والے اعمال بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ پاک کو پسندیدہ شخص اور بندوں میں سے کون ہے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اعتراف قصور یا اعتراف ذنوب. فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. تو انسان ہے، انسان کے اعمال مخلوط ہوتے ہیں، اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں، برے اعمال بھی اس سے صادر ہوتے ہیں. لیکن کامیاب انسان کون ہے؟ کامیاب انسان اس دنیا میں وہ ہے جو اپنے غلطیوں کا اعتراف کرے، اپنے نفس کو پہچان لے. حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ. سمجھدار انسان کون ہے؟ ہوشیار عقل مند انسان کون ہے؟ الکیس من دان نفسه، جو اپنے نفس کو پہچان لے، نفس کے فریب میں نہ آئے. انسان کے ساتھ یہ دو چیزیں تو لگی ہوئی ہیں، نفس اور شیطان. بزرگوں نے لکھا ہے نفس شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس کا وار اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور یہ انسان کو، یہ نفس ہمیشہ خوش فہمی میں مبتلا رکھتا ہے. انسان چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، عوام کے طبقے سے ہے، اہل علم کے طبقے سے ہے، خواص کے طبقے سے ہے، طالب علم کے طبقے سے ہے، یہ نفس انسان کو دھوکے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور دھوکے میں رکھتا ہے. لیکن خوش قسمت انسان کون ہے؟ علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ پاک جس سے راضی ہوتے ہیں تو اس کی غلطیاں، اس کے قصور اس کی آنکھوں کے سامنے کھول دیتے ہیں، اس کو اپنے عیوب نظر آنے لگتے ہیں. لیکن یہ اللہ پاک کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے عیوب نظر نہیں آتے. اللہ پاک اس کی آنکھوں سے اس کے عیوب چھپا دیتے ہیں، اس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہیں آتی، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں. اور ظاہری بات ہے، جب انسان دنیا کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو دیکھ لے کہ اگر کوئی انسان اپنی بیماری کا شعور یا ادراک نہ رکھتا ہو،
اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھتا ہو تو وہ کیوں طبیب کے پاس جائے گا، یا وہ کیوں اپنے علاج کی فکر کرے گا؟ وہی انسان اپنے علاج کی فکر کرے گا جو اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا، جسے اپنے اندر کوئی بیماری نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے جو انسان اپنے عیوب سے غافل ہو جائے، اسے اپنے اندر کوئی عیب نظر نہ آئے، اور وہ اپنے عیوب سے غافل ہو جائے تو وہ اپنے اصلاح کی فکر کیسے کرے گا؟ تو یہ اللہ پاک کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر عیوب تو موجود ہے، لیکن اسے اپنے اندر عیوب نظر نہیں آتے، اپنے علاوہ اسے سب معیوب نظر آتے ہیں۔ اپنے ذات کے علاوہ، اپنی شخصیت کے علاوہ اسے ہر ایک کے اندر عیب نظر آتا ہے، اسے ہر ایک کے اندر کمزوری نظر آتی ہے، لیکن اپنا آپ اسے بالکل ٹھیک لگتا ہے کہ مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہے، مجھ میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ حضرت آدم علیہ تمام انبیاء اللہ پاک کے سامنے فوراً اعتراف قصور۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے منع فرمایا، آپ طلبہ ہیں سب، ہم تو تفسیر پڑھنے والے طلبہ بھی جانتے ہیں، حدیث پڑھنے والے طلبہ بھی جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک عمل سے منع کیا جنت میں کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ۔ لیکن بہرحال ان سے وہ لغزش ہو گئی۔ اس لغزش کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت سے اتار دیا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً کیا، اللہ پاک کے سامنے سجدے میں گر پڑے دونوں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یاد رکھیں یہ پیغمبرانہ طریقہ ہے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا، اور اپنی غلطی پر اڑ جانا، اپنی غلطی کا اقرار نہ کرنا، یہ ابلیسانہ طریقہ ہے، یہ شیطان اور ابلیس کا طریقہ ہے، جی یاد رکھیں۔ تو آج دیکھیں مخلوق میں، لوگوں میں بھی دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں۔ بعض اللہ پاک جن سے راضی ہوتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو فوراً اللہ پاک کے سامنے معافی، توبہ، اور اگر حق العباد میں حق تلفی ہو جاتی ہے، والدین کی، استاذ کی، بڑوں کی، تو فوراً جا کے اس کی تلافی کرتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں بدقسمت کہ نہ اللہ پاک کے سامنے وہ اعتراف کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اگر حقوق العباد میں سے بڑوں کی حق تلفی ہو جائے، والدین کی بے ادبی ہو جائے، اساتذہ کی بے ادبی کر لے، بزرگوں کی بے ادبی کر لے، تو اپنی غلطی پر جم جاتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے، اپنی غلطی پر اڑ جاتے ہیں۔ لیکن پیغمبرانہ طریقہ یہ نہیں رہا۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام فوراً سجدے میں گر پڑے اور توبہ استغفار کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی انہوں نے جب وہ طوفان آیا تو اللہ پاک سے سوال کیا اپنے بیٹے کا، لیکن اللہ پاک نے منع فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ منع فرمایا اللہ پاک نے کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، وہ نہیں بچے گا۔ تو فوراً حضرت نوح علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہوا، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اس طرح کی آیت ہے نا۔ فوراً فرمایا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، بچنا چاہتا ہوں کسی بھی ایسے سوال سے جس کا مجھے علم نہ ہو، میں آئندہ ایسے سوال نہیں کروں گا۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہ تفصیلات آپ حضرات کو معلوم ہے۔ تو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پیغمبرانہ طریقہ ہے اپنی غلطی کا، اپنے قصور کا اعتراف کرنا، اور یہ انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ انسان فوراً اپنی کمزوری، اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔ اگر کوئی معصیت ہو جائے، اللہ پاک کی نافرمانی ہو جائے، تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، اپنی غلطی پر جمے نہیں، اپنی غلطی پر اڑے نہیں،
بلکہ فوراً اللہ پاک سے توبہ اور استغفار کریں۔ اور توبے کی کتنی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے، آپ اور ہم پڑھتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کو توبہ بڑی پسند ہے، ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے بندے اللہ پاک کو بڑے پسند ہیں۔ تو ہر انسان ہے، انسان سے بشری تقاضے کے تحت غلطیاں کمزوریاں ہوتی ہے، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ تو ایک بات یہ عرض کرنا مقصود ہے آج کی مجلس میں کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔ یہ نفس انسان کو اس خوش فہمی میں پوری زندگی مبتلا رکھتا ہے کہ تم میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک ہو۔ اور دیکھیں عام طور پر انسان اپنے آپ کو غلطیوں سے مبرہ سمجھتا ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ حالانکہ بہت ساری کمزوریاں انسان میں موجود ہوتی ہیں، مجھ میں بہت ساری کمزوریاں اور عیوب موجود ہیں، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ سب ٹھیک ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے کہ سوچ کی وجہ سے پھر کیا ہے کہ انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ انسان دنیا میں بھی حقوق العباد میں حق تلفی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جسے میں نے ابھی عرض کیا کہ والدین کی نافرمانی ہے، والدین کی بے ادبی ہے، والدین کی حق تلفی ہے، اپنے اساتذہ کی بے ادبی ہے، اساتذہ کی بے اکرامی ہے، اساتذہ کی حق تلفی ہے، اسی طرح اپنے بزرگوں کے، مشائخ کی، بڑوں کی، جن کے حقوق ہے۔ تو خوش قسمت وہ ہوتا ہے کہ جو ان امور سے اپنے آپ کو بچائے، اس چیز کا ارتکاب ہی نہ کرے۔ والدین کی نافرمانی، اساتذہ کو ناراض کرنا، بڑوں کو ناراض کرنا، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا محسوس ہو جائے کہ میرا یہ عمل چاہے دانستہ ہے یا چاہے نادانستہ ہے، یہ میرے بڑوں کے لیے، اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے ناراضگی کا باعث بنا ہے، تو فوراً کیا کرے، اس کی تلافی کرے۔ یہ تلافی کر لینا یہ بھی انسان کی خوش قسمتی ہے، لیکن یہ انسان کی پھر نہایت بدقسمتی ہوتی ہے کہ اس کو احساس اور شعور یقیناً ہے، اس کا ادراک ہے کہ میں اپنے اساتذہ کے لیے ناراضگی کا باعث بنا ہوں یا بن رہا ہوں یا بن چکا ہوں، اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اپنے کسی بھی عمل کی وجہ سے، کسی بھی حرکت کی وجہ سے، کسی بھی قول کی وجہ سے ناراضگی کا باعث بن رہا ہوں یا بن چکا ہوں، تو یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ انسان اس پر اڑ جائے، معذرت کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر اولاد والدین کے سامنے آج معذرت کے لیے تیار نہیں ہے، اگر آج طالب علم اساتذہ کے سامنے معذرت کے لیے تیار نہیں ہے، اگر آج کوئی اپنے مشائخ اور بزرگوں شیوخ کے سامنے معذرت کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اس کی نہایت ہی بدقسمتی ہوگی، اور بڑی ہی بدبختی اس کو کہا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ ہمیں فکرمند ہونے کی ضرورت ہے، ہر اعتبار سے۔ کوئی بھی ایسا عمل ہم سے صادر نہ ہو سب سے پہلے تو جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہے۔ بہت سارے عمل ہم سے صادر ہو جاتے ہیں، ہم اللہ پاک کے دیے ہوئے اس جسم کو اور پھر اس جسم میں دیے ہوئے قیمتی اعضاء کو غلط استعمال کر لیں، خیانت والے کاموں میں استعمال کر لیں، اللہ پاک کی ناراضگی والے کاموں میں استعمال کر لیں۔ ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہے، ہمارے کان غلط سن رہے ہیں، ہماری زبان غلط استعمال ہو گئی، تو یہ تو اللہ پاک کے دیے ہوئے امانت میں خیانت ہے، اور اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ ہم سب طلبہ ہیں، آپ پڑھتے ہیں نا، یہ بھی شکر کی ناشکری کی ایک صورت ہے کہ اللہ پاک کے دیے ہوئے نعمتوں کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ بھی ناشکری کی ایک صورت ہے۔ اور پھر اگر ہم طالب العلم ہے، علم کے طالب ہے، ہم سے خدا نخواستہ اس طرح کا عمل سرزد ہو جائے تو یہ ہمارے لیے کتنی ہی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ آج بعض دفعہ ہم اپنے بڑوں کی ناراضگی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں یا بن جاتے ہیں،
لیکن باوجود اس کے احساس اور ادراک کے ہم اس پر سکوت اختیار کر لیتے ہیں۔ ابھی ہمارا سفر ہوا پرسوں ایک دن کا، ہمارے استاد محترم شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک حضرت استاد محترم کے عمر میں، علم میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اور حضرت استاد صاحب پر آپ حضرات کے علم میں بڑا صدمہ بھی آیا، بلکہ صدمے آئے پے در پہ۔ چند مہینے قبل حضرت استاد صاحب کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا، گزشتہ مہینے ہمارے حضرت استاد صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا، اور سب سے بڑا جو صدمہ حضرت استاد صاحب پر آیا ہے، چند دن قبل حضرت استاد صاحب کے سب سے چھوٹے نوجوان بیٹے مولانا ساجد کا انتقال ہوا، اور بڑا ہی صدمہ۔ آپ حضرات بھی دعا کرے استاد صاحب کے لیے۔ تو ہماری حاضری ہوئی، گفتگو فرماتے ہیں، قیمتی نصائح فرماتے ہیں، حضرت استاد صاحب کی عادت ہے، تو باتوں میں یہ بھی فرمانے لگے کہ میں نے کبھی اپنے اساتذہ کو ناراض نہیں کیا ہے آج تک۔ کتنا اللہ پاک نے مرتبہ دیا۔ فرمایا میں نے اپنے اساتذہ میں، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کسی کو آج تک ناراض بھی کیا ہو۔ دروازہ لاک کر دیں۔ فرمایا بس ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ ہمارے خاص الخاص استاذ، ہمارے مربی، ہمارے شیخ حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت استاد محترم کے حدیث اور تفسیر میں استاذ بھی ہیں اور حضرت کے مربی بھی ہیں، تربیت فرمائی، تو وہ بھی دانستہ طور پر نہیں، فرمائے کہ ایک مرتبہ چھٹیوں میں حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ رہوں، اور میں دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں کچھ فنون وغیرہ پڑھ لوں چھٹیوں میں، تو میں فنون پڑھنے کہیں اور چلا گیا۔ تو میں جب واپس آیا تو میں نے محسوس کیا کہ حضرت استاد صاحب نہایت ناراض ہیں، بات بھی نہیں فرما رہے تھے۔ میں سمجھ گیا، تو مجھے ہمارے بعض بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح نہیں چلے گا، استاد صاحب کے ساتھ رہنا ہے، استاد صاحب کا ساتھ ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑنا۔ عید کا وقت تھا حالانکہ، فرمایا میں گیا رمضان کے آخر میں، ساتھ رہا، عید بھی میں نے وہیں گزاری، بات نہیں کرتے تھے لیکن میں پیچھے پیچھے ہوتا رہا، جہاں جاتے تھے میں ساتھ ہوتا رہا، میں پیچھے ہوتا تھا، تو چل رہے ہوتے تھے، ایک اس طرح کننکیوں سے دیکھتے تھے مجھے، میری کیفیت، لیکن بات نہیں فرماتے تھے، لیکن فرمایا میں ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوا۔ پھر ایک دوسرے علاقے میں سفر پر جانا ہوا استاد صاحب کا، گھوڑے پر سوار تھے، ہم پیدل تھے، تو تھوڑی دور جانے کے بعد ایک اور استاد صاحب کے بھی شاگرد ساتھ تھے، فرمایا جو استاد ہمارے حضرت درخواستی کے شاگرد بھی تھے اور میرے استاذ بھی تھے، آپ سمجھ گئے کہ وہ ہمارے یعنی استاذ کے تو یہ بھی شاگرد تھے حضرت درخواستی کے، وہ بھی، لیکن وہ پھر ان کے بھی استاذ تھے۔ تو تھوڑی دور جا کر مجھ سے فرمایا کہ آؤ پیچھے سوار ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ میرے ساتھ، اور وہ پیدل چل رہے جو ان کے بھی استاد ہیں۔ تو فرمایا میں سمجھ گیا کہ اب استاد صاحب راضی ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا اس کے علاوہ مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کسی استاذ کو ناراض کیا ہو۔ اور یہ جملہ فرمایا اس کے بعد سنیں، فرمایا کہ آج کل تو بعض یہ سوچتے ہیں استاذوں کو ناراض کر کے کہ اس جیسے ہمیں اور اساتذہ مل جائیں گے، فرمایا کہ ایسا شخص محروم رہتا ہے۔ یہ مولانا خالد صاحب بیٹھے ہیں، یہ گواہ ہے اس پر۔ یہ فرمایا بعض یہ سوچتے ہیں کہ اس جیسے ہمیں اور اساتذہ مل جائیں گے، فرمایا ایسے سوچ رکھنے والے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ آج یہ شیطان ہمیں پٹی پڑھاتا ہے، یا انسان نما شیطان ہمیں پٹی پڑھاتے ہیں کہ چھوڑ دو، کیوں معافیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، کیوں معذرتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، بھئی استاذ کوئی کم ہے، اساتذہ تو اور بھی ہے۔ یاد رکھیں اس مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ پاک کے پاک گھر میں بیٹھا ہوں، یاد رکھ لیں ایسے سوچ رکھنے والا طالب علم ہمیشہ ہمیشہ خائب و خاسر اور محروم رہے گا۔ تو کبھی یہ چیز دل میں نہیں لائے۔ بدقسمت ہے وہ طالب علم جو استاذ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، بدقسمت ہے وہ مرید جو اپنے شیخ، بدقسمت ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کو ناراض کرنے کا باعث بن جائے، دل دکھانے کا باعث بن جائے، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ اور بہت سارے معاملات اس طرح، اس کی نزاکتوں کا ہمیشہ خیال رکھے۔ بعض دفعہ ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ استاد صاحب فلاں سے ناراض ہے، لیکن میں ارادتاً و قصداً اس سے تعلق اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ یہ قصداً ہمارے ایک جوڑ ہو جائے کہ استاد اس سے ناراض ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی اور بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔
کہ میرا ارادتاً ایسے شخص سے معاونت کرنا یا تعلق جوڑنا یا رابطہ رکھنا، یہ آپ سوچ لیں انسان کی غیرت کے خلاف ہے۔ اگر میرے ماں باپ کسی سے ناراض ہے اور میں جا کے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، یہ غیرت مند اولاد گوارا کرتی ہے کبھی دنیا میں؟ ہاں، اگر بے غیرت ہے، غیرت نہیں ہے تو وہ الگ چیز ہے۔ ایک باغیرت اور غیرت مند اولاد تو یہ نہیں برداشت کرتی کہ میں میرے باپ کو جس نے ناراض کیا میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں، تو میں یہ کیسے گوارا کرتا ہوں کہ میرے استاذ کو کسی نے ناراض کیا، میرے شیخ کو کسی نے ناراض کیا، میرے بڑوں کو ناراض کیا، میں جا کے اس کے ساتھ تعلقات اور پینگے بڑھا رہا ہوں یا اس کا معاون بن رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں یہ چیز انتہائی خسارے کا اور تباہی کا باعث بنتی ہے انسان کے لیے۔ تو اپنے کسی بھی عمل سے کوئی ایسا عمل کرنا یا اس کا اظہار کرنا جو استاذ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، دل دکھنے کا باعث بن جائے، ماں باپ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، اپنے مشائخ اور بزرگوں کی ناراضگی کا باعث بن جائے، ایسا شخص خسر الدنیا والآخرہ کا مصداق بن جاتا ہے۔ جذباتی بات نہیں ہے، حقیقت عرض کر رہا ہوں، چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہو۔ لیکن اس چیز کی آج بہت زیادہ اصلاح کی معذرت کے ساتھ ضرورت ہے۔ ہم دانستہ یا نادانستہ طور پر استعمال ہو جاتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کی ناراضگی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں علم کا نور آ رہا ہے، اور خدا کی قسم علم کا نور نہیں آ سکتا۔ میں یہاں پر بیٹھ کر ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں یہ علم یہ بہت ادب چاہتا ہے۔ آج کا طالب علم بے ادبی کے ساتھ علم حاصل کرنے کا متمنی ہے۔ آج کی اولاد بے ادبی کے ساتھ، والدین کی بے ادبی کے ساتھ جنت چاہتی ہے۔ آج کے مرید اپنے شیخ کی بے ادبی کے ساتھ ہدایت کے متمنی ہے، کبھی نہیں ہو سکتا قیامت تک، یہ یاد رکھ لیں۔ تو ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں۔ تو آپ ہماری اولاد ہیں، ہماری اولاد کی طرح ہے، اور حقیقت ہے کہ سگی اولاد سے بڑھ کر ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ تو بس یہ عرض کرنا آپ سے مقصود ہے، اسی لیے کہ جس طرح انسان ماں باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، ہم بھی اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں کہ پہلے ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ پاک سب کو عمل کرنے والا بنا دیں، کہ اپنے کسی بھی عمل سے، فعل سے، قول سے، حرکات و سکنات سے معمولی سی بھی بے ادبی کے مرتکب کبھی نہ بنے۔ چاہے آپ نے زبان سے اف تک نہیں کہا، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا، لیکن آپ کا وہ عمل استاذ کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہے، آپ کی وہ حرکات و سکنات استاذ کی ناراضگی کا باعث بن رہی ہیں، تو ہمیشہ اس چیز سے فوراً کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر اللہ پاک کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے تو فوراً ہم اللہ پاک سے توبہ کریں، رجوع کریں، توبہ استغفار کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور جیسے میں نے حدیث میں آتا ہے نا، تو سب ماشاءاللہ ہم سب طلبہ ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اللہ پاک نے تو راستہ رکھا ہے، ہم کیوں پھر توبہ نہیں کریں؟ اور اگر حقوق العباد میں بھی اپنے والدین، اساتذہ، مشائخ، بڑوں بزرگوں جس کی بھی حق تلفی ہو جائے تو کبھی اپنی غلطی پر اڑے نہیں، جمے نہیں، یا معافی مانگنے میں، معذرت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرے۔ یہاں معذرت کر لیں گے، اللہ پاک ترقی دے دیں گے، معذرت نہیں کی، یاد رکھے بعد کی رسوائی کا باعث بنے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار میں تو بڑے درجے کا طالب علم ہوں، فارغ ہونے والا ہوں، فارغ ہو چکا ہوں، یا کسی بھی درجے کا ہوں، تو میں کیوں معذرت کروں، برا لگوں گا۔ یاد رکھیں آج تو آپ اپنے آپ کو اس سے روک لیں گے، کل کی شرمندگی سے اپنے آپ کو نہیں روک سکیں گے۔ تو کبھی اس میں نصیحت کر رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے نصیحت یاد رکھیے گا کہ کبھی معذرت میں شرم محسوس مت کریں۔ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ چاہے وہ والدین ہے، چاہے آپ کے اساتذہ ہیں، چاہے آپ کے مشائخ ہیں، تو اس میں کبھی لمحے بھر کی بھی دیر نہیں کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ شام
لائٹ کھول. اب کچھ وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید مبارک تعالی ابراہیم حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھا. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھے. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد تعالی ابراہیم۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کی قبر اطہر میں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام صحابہ اکرام کو، خصوصاً خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہا، مجتہدین، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے مشائخ کو، اپنے تمام بزرگوں کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے والدین کو، اپنے مشائخ کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب کچھ وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دل میں خیال کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات میرے دل میں اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني۔ خدا بندہ میں سر تاج
گدا ہوں الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی الہی مجھ پہ رحمت کی نظر کر میرے عیبوں سے یا رب درگزر کر شب تاریک دل میں تو سر کر کرم گستر ہے تو اور بندہ پرور الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی الہی تو رحیم بے کسا ہے الہی تیری رحمت بے کرا ہے الہی تو ہی خلاق جہاں ہے الہی تجھ پہ صدقہ دل ہو جائے الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا میری جاں بھی ہے تیری دل بھی تیرا سیاہ بخشی نے آ کر دل کو گھیرا ہے اکسایا گناہوں کا گھنیرا الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئے گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اے اللہ ہم سب کو علم نافع کی دولت عطا فرما دے اے اللہ علم نافع کی دولت عطا فرما دے اے اللہ اساتذہ کا ادب و احترام والدین کا ادب و احترام بزرگوں کا مشائخ کا ادب و احترام بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ بے ادبی والی زندگی سے بے ادبی کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں جسمانی بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک